بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ صرف چند دن رمضان کے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کے توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں ممبر کے قریب آ جاؤ۔ حضرات صحابہ ممبر کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر کے قریب گئے اور ممبر کے جو زینے ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتے ہیں، وہ چڑھنے لگے۔ جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھا آپ نے تو فرمایا آمین۔ آپ علیہ السلام اوپر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، بیان کیا اور پھر نیچے تشریف لائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عجیب بات یا کوئی نئی بات کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھتے تو حضرات صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے ممبر سے نیچے تشریف لانے کے بعد حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ کے آمین کہنے کی عادت نہیں ہے، آج غیر معمولی طور پر آج ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دیکھو، حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے۔ بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ جب میں دوسرے سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کا نامی اسم گرامی سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر جب میں تیسرے سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے دونوں بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے جو ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ 3 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہمیں رمضان میں رمضان کا روزہ رہنا چاہیے، تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر اس کے لیے رمضان غیر رمضان برابر ہو، نہ رمضان کا روزہ ہے، نہ تراویح ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ عبادتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو ایسے مسلمان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے
حضرت جبرائیل کی بددعائی ہی کیا کم تھی، اس پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ پر مہر لگا دی اور سخت بنا دیا اس بددعا کو۔ اس لیے ایسے لوگوں کی ہلاکت و بربادی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے جو رمضان کا مہینہ آنے پر بھی رمضان کی قدردانی نہ کرے، رمضان کا وظیفہ مکمل نہ کرے۔ دوسری چیز، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد درود شریف کا پڑھنا، یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ جو مسلمان ہو کر پیغمبر کا نام نامی لکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا تو حضرت جبرائیل نے اس کے لیے بددعا فرمائی اور ہمارے نبی نے اس دعا کے اوپر آمین کہا۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام جب سنیں ہم یا لکھیں یا ہم خود نام لیں تو دل کے خلوص کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں ہمارے 10 درجے بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس مسلمان کے بارے میں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، اسے کنجوس اور بخیل کہا گیا ہے، راستہ بھولنے والا، بھٹکنے والا کہا گیا ہے۔ اس لیے نبی کا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننے کے بعد ہمیں ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نام ہیں لیکن 2 نام اس میں نمایاں ہیں، حضور کے ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد اور دوسرا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ان ناموں کو سنیں یا ہم اپنے قلم سے لکھیں یا اپنے زبان سے ان 2 ناموں کو لیں تو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ کسی کے بوڑھے ماں باپ ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے لیے قوت بازو بنے، ماں باپ کو سکھ دکھ میں شریک رہے، ان کے کام آئے، ان کا معاون بنے، ان کی خدمت کرے، ان کی دلجوئی کرے کہ جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا، خود پرانے کپڑے پہنے ہمیں نئے کپڑے پہنایا، ہر طریقے سے ہمیں ناز و نخروں کے ساتھ میں پالا، پروان چڑھایا، چھوٹے سے بڑا کیا، سارے اخراجات ہمارے پورے کیے۔ آج وہ مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ کما نہیں سکتے، ہمیں چاہیے کہ آج ہم ان کی ساری خدمت بجا لائیں۔ جیسے انہوں نے ہمارے چھوٹے سر کے بچے پر تھے جب ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ کیا، تو آج وہ قابل رحم ہیں، ہم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ میں اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھے، اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی نہ کریں، ماں باپ کو جھڑکے نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لوگوں تم اپنے ماں باپ کو نہ اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو نہ اف کہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ماں کے تعلق سے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازوں میں سے باپ بیچ کا دروازہ ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ماں اور باپ کہ جس آدمی سے
ماں باپ راضی ہوں تو اس سے خدا بھی راضی ہے، اور جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہو تو اس سے خدا بھی ناراض ہے۔ اس لیے ماں باپ بڑی نعمت ہیں، دنیا میں ان کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا ان تین چیزوں کا ہمیں خوب لحاظ کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جب ہمارے سامنے آئے، ہم سنیں یا لکھیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ماں باپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ زندہ ہیں تو ضرور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے، جبرائیل حضور پاک علیہ السلام جس پر آمین کہی ہے، اللہ پاک اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔